پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ تمام سامعین کی خدمت میں سلام۔ ندیم صاحب کہیے کیسے ہیں آپ؟ جی میری طرف سے بھی بہت سلام، اور شاہین میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی ندیم صاحب مزاج بالکل ٹھیک ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس قدر ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اس قدر رسولوں کی ہمت اور دلیری ہمیں حیران کرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ حقیقت میں بہت جرأت مند تھے۔ یسوع کو جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا اور پھر شہر کی فصیل کے پار لے جا کر مصلوب کر دیا گیا۔ اس سب کے بعد زیادہ تر رسول خوف کے مارے بھاگ نکلے، لیکن یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد روح القدس کے نازل ہوتے ہی وہ دلیر ہو گئے۔ جی ہاں، ہم نے پچھلے پروگراموں میں اس بات کو سیکھا ہے کہ بے شک ان پر بہت سی مصیبتیں آئیں، انہیں بہت مارا پیٹا گیا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی نہ چھوڑی، بلکہ روز بروز اس کی منادی میں آگے بڑھتے رہے، اور اس طرح کلیسیا بڑھتی چلی گئی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پطرس رسول کو 2 بار قید میں ڈال دیا گیا۔ اسے قید میں ڈالنے والا اس وقت کا بادشاہ ہیرودیس تھا۔ پطرس کے قید کیے جانے کا واقعہ ہمیں اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ملتا ہے، جس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت میں یوں لکھا ہے: تقریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادے سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ سامعین آپ کو پتا ہے کہ ہیرودیس نے پطرس پر 16 پہرے دار مقرر کیے، جو باریاں بدل بدل کر دن اور رات اس کی نگہبانی کرتے تھے، اور ایک وقت میں 4 پہرے دار اس پر نظر رکھتے تھے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پطرس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ اسے علم تھا کہ یعقوب کو جو رسولوں میں سے ایک تھا اور یوحنا رسول کا بھائی تھا، ہیرودیس نے تلوار سے قتل کروا دیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پطرس خوفزدہ ہو گیا؟ ندیم صاحب ذرا اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 6 تا 11 آیت کو ہمارے لیے پڑھ دیں۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے اعمال کی کتاب کے 12ویں باب میں سے 6 آیت سے لے کر 11ویں آیت کو پڑھتا ہوں، جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے: اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازے پر قید خانے کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، اور اس کوٹھڑی میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑیں۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے۔ اس نے کہا اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہوا ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ پس وہ نکل کر کوچا کے اس سرے تک گئے، اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا، اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ پیارے سامعین، اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ خدا قادر مطلق ہے، اور اس کی مرضی کا تمام دنیا میں پورا ہونا لازم ہے۔ اگر اس کی رضا ہو تو وہ یسوع کی خوشخبری کی منادی کرنے والوں کی
جسمانی موت سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ شریر شخص خدا کے پیغمبر کو کسی طرح سے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اسے خدا کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ سامن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب پطرس قید خانے میں تھا تو باہر ایماندار خدا سے بدل و جان دعا کر رہے تھے کہ وہ پطرس کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں یہ بھی کبھی نہیں بھولنا کہ خدا اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ پطرس اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ حقیقت میں قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ اسے لگا کہ وہ رویا دیکھ رہا ہے، لیکن وہ واقعی ہی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ سو وہ وہاں سے چھوٹ کر یوحنا کی ماں مریم کے ہاں گیا، جہاں بہت سے لوگ اس کے لیے دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچی اس کی آواز پہچان کر اندر بھاگی اور جا کر بتایا کہ باہر دروازے پر پطرس ہے، لیکن کسی نے بھی اس کا یقین نہیں کیا۔ پر جب پطرس دروازہ کھٹکھٹاتا رہا تو انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو جانا کہ دروازے پر واقعی ہی پطرس ہے۔ جی سامعین، ابھی وقت ہے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک خوبصورت گیت سنیں اور خداوند سے اپنے لیے برکت کو حاصل کریں۔ مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا۔ مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا۔ راز خدا بے گمان، کھلا ان پہ راز خدا بے گمان، انہی کے دلوں میں مسیح کا مقام۔ مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا، انہی کو میسر ہے دید خدا، دید خدا۔ طالب ہے ہم میں خدا، حضوری کے طالب ہے ہم میں خدا، ملے کاش ہم کو تیری یہ عطا۔ مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا، دید خدا۔ جی ہاں، ابھی ہم ایک گیت سن رہے تھے اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پطرس جو قید خانے میں تھا، خدا نے کس طرح اس کو قید خانے سے نکالا۔ جب دن چڑھا تو قید خانے میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ وہ قیدی جو دو سپاہیوں کے درمیان زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ اور جب ہیرودیس بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ پطرس قید خانے میں نہیں ہے تو وہ اس قدر غصے میں آ گیا
کہ اس نے نگہبانی کرنے والے سپاہیوں کو قتل کروا دیا۔ لیکن دوستو، آج کی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اب ذرا اس کے دوسرے حصے کو بھی سنیے کہ اعمال 12 باب اس کی 21ویں آیت سے 24ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ خدا کی آواز ہے، نہ انسان کی۔ اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا۔ میرے عزیزو، خدا کے پاس فرشتوں کی ایک فوج ہے جو زمین پر اس کی مرضی کو عمل میں لانے میں سرگرم رہتی ہے۔ یہ فرشتے شمار سے باہر ہیں اور ہر طرح سے خدا کے بچوں کی حفاظت کرنے کے اہل ہیں۔ ان فرشتوں میں خدا کے سب دشمنوں کو شکست دینے کی قابلیت موجود ہے۔ پس اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمیں کبھی بھی ڈرنا نہیں، کیونکہ انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دنیا کا کل اختیار ہمارے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اب پالوس رسول کے خط جو رومیوں کو لکھا گیا اس کے 8ویں باب کی 31ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت میں پڑھیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ یہ الفاظ نہایت حوصلہ افزا ہیں جو اس طرح سے ہیں: پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خداوند وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور رومیو 8ویں باب کی 38ویں آیت سے 39ویں آیت میں یوں لکھا ہے: کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ جی ہاں عزیزو، یسوع کے دور سے ہی شریر لوگ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی منادی کی مخالفت کرتے آئے ہیں، لیکن یسوع کے وسیلے سے نجات کے پیغام کو روکنے کی ان کی تمام تر کاوشیں ناکام رہی ہیں۔ آئیے ہم بے دل نہ ہوں اور حوصلہ پکڑیں۔ ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی انسان خدا کی مرضی کے خلاف کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی کوئی انسان خدا کے فرشتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یسوع کا پیغام محبت اور قربانی کا پیغام ہے، اور محبت کا پیغام ہمیشہ شیطان شریر پر غالب آتا ہے۔ محبت پوری دنیا کے مرد و زن کے دلوں کو جیت لیتی ہے۔ محبت مار کوٹ کے ذریعے حکمرانی نہیں کرتی، نہیں، بلکہ محبت مہربانی، پرہیزگاری اور سچائی کے ذریعے سے فتح کرتی ہے، اور خدا کی گناہگار انسان کے لیے محبت اس کے دل و دماغ کو ضرور فتح کرے گی۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں آپ کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ آپ کی جگہ قربانی کے طور پر مرے۔ یسوع کی صلیب پر موت نے شیطان کی قوت پر فتح قائم کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب شیطان ہمیں آزماتا ہے تو ہم خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے ذریعے ہم اپنے گناہوں سے معافی پاتے ہیں اور خدا کے غضب سے ہمیں رہائی ملتی ہے۔ آئیے یسوع کے پیغام پر ایمان لانے کا عزم کریں۔ جی تو عزیز سامعین، ابھی وقت ہے کہ پروگرام کو ختم کیا جائے، لیکن ختم کرنے سے پہلے حسب معمول میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے پروگرام کا ایڈریس نوٹ کر لیں تاکہ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں۔ پروگرام کا ایڈریس ہے پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 030533773710۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔